معاشرے میں استاد کا جو مقام ہے وہ کہاں پہ ہے، اسے کہاں ہونا چاہیے؟ قوموں کے عروج و زوال کی اگر داستان پر ایک گہری نظر دوڑائی جائے تو میرا یہ ماننا ہے کہ پچھلے 10,000 سال کی تاریخ جو رپورٹڈ ہے وہی قومیں ترقی یافتہ ہیں جنہوں نے استاد کے مقام کو پہچانا ہے۔ استاد نے ہی اس معاشرے کو بہتر بنانا ہے اور وہی اس معاشرے کو تنزلی کی منزلوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اس معاشرے نے استاد کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ آپ جرمنی کو سراہتے ہیں، آپ جاپان کی ہسٹری کو لوگوں کے سامنے بتاتے ہیں، ان ممالک نے اپنے استاد کو بہت عزت دی ہے اور 35,000 میں آپ کو پی ایچ ڈی اور ایم فل کیے ہوئے کیمسٹری میں، بایولوجی، بہت بڑا مذاق نہیں ہے؟ اس سے بھیانک مذاق آپ قوم کے ساتھ کر نہیں سکتے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور، وہاں پر ایک کیس پکڑا گیا، 7,500 نیوڈ ویڈیوز اینڈ پکچرز پکڑی گئی ہیں۔ وہاں پر نوجوان لڑکیوں کی تجارت کی گئی ہے، 7,500 سے زیادہ ایسی پکچرز اور ویڈیو ہمارے بچوں اور بچیوں کی پکڑی گئی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ جی ایف پی وی پی دیکھنے والے ناظرین کو آپ کے میزبان بشارت حسین کا سلام پہنچے۔ ناظرین، بشارت و عرفان کی باتیں ایک خوبصورت پروگرام، بڑی پذیرائی ملی، اور اس میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ یقیناً ہماری نوجوان نسل کے لیے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ہم اپنی ینگ جنریشن تک پہنچائیں۔ بشارت و عرفان کی باتیں میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح آج کے اس پروگرام میں موجود ہیں جناب پروفیسر عرفان اشرف صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ عرفان صاحب کیسے ہیں آپ؟ بڑا احسان، سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آج آپ کے لیے ہم بلکہ اپنے دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت سا ٹاپک ہم لے کے آئے ہیں۔ جی۔ معاشرے میں بڑا کردار ہے ایک ٹیچر کا، استاد کا۔ جی۔ تو کیونکہ آپ خود بھی اس شعبے سے منسلک ہیں تو پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں استاد کا جو مقام ہے وہ کہاں پہ ہے، اسے کہاں ہونا چاہیے؟ بشارت بھائی، یہ بہت خوبصورت ٹاپک ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کی اگر داستان پر ایک گہری نظر دوڑائی جائے تو میرا یہ ماننا ہے کہ پچھلے 10,000 سال کی تاریخ جو رپورٹڈ ہے وہی قومیں ترقی یافتہ ہیں جنہوں نے استاد کے مقام کو پہنچا ہے، جنہوں نے استاد کے مقام کو پہچانا ہے۔ اگر معاشرہ، اگر ایک انڈیویجول، اگر سوسائٹی استاد کے مقام کو پہچانتی نہیں ہے، اس کا حال ایسے ہی ہے جو ہمارے معاشرے کا ہے۔ آج جو معاشرے میں ڈسٹربنس ہے، جو ڈسٹریکشن ہے، جو ڈسٹورشن ہے، اس کی بنیادی وجہ صرف اگر ایک لفظ میں بیان کروں، وہ ٹیچر ہے، استاد ہے۔ استاد نے ہی اس معاشرے کو بہتر بنانا ہے اور وہی اس معاشرے کو تنزلی کی منزلوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ اس معاشرے نے استاد کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ استاد کو آپ نے کہیں ماسٹر کہا ہے، کہیں اس کی تذلیل کی ہے، کہیں اس کو طنز کی ہے، کہیں اس کو ٹانٹ کا نشانہ بنایا ہے، کہیں اس کو فائنینشلی آپ نے بیکورڈ رکھا ہے، اور اس نے بھی معاشرے سے وہ بدلہ لیا ہے، اس ایسی جنریشن پروڈیوس کی ہے کہ آپ چاہیں بھی تو اپنی روش کو درست نہیں کر سکتے۔ والدین جو ہے اولاد کو پیدا کرتے ہیں، مطلب آسمان سے زمین تک لاتے ہیں، اور استاد جو ہے وہ زمین سے آسمان تک اپنے شاگرد کو لے کے جاتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں جو اس وقت ناہمواری ہے، ٹیچر کو جو عزت ملنی چاہیے وہ نہیں ہے، اس کے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اس کے وسائل بہت کم ہیں۔ اور کیونکہ جب تک آپ کا ٹیچر، آپ کا استاد جو ہے اس کے پاس وسائل نہیں ہوں گے، اس کے پاس وہ خوشحال نہیں ہوگا، وہ اپنی نئی نسل کو کیا ڈیلیور کر سکتا ہے؟ صحیح ہے۔ بشارت بھائی، آپ کے سوال کا مختصراً جواب یہ ہے کہ آپ اگر معاشرے میں اس ڈسٹربنس کو دور کرنا چاہتے ہیں تو فائنینشلی استاد کو امپاور کر دیں۔ آپ ممالک کا اندازہ لگائیں، آپ فن لینڈ کی مثال دنیا دیتی ہے، آپ جرمنی کو سراہتے ہیں، آپ جاپان کی ہسٹری کو لوگوں کے سامنے بتاتے ہیں۔ ان ممالک نے اپنے استاد کو بہت عزت دی ہے، اور بلکہ میں ایک جگہ پر سن رہا تھا کہ
کسی جگہ پر لوگوں نے احتجاج کیا، وہ وکلاء تھے، وہ ڈاکٹرز تھے، وہ ڈیفرنٹ پروفیشنز کے لوگ تھے، ہماری تنخواہیں استاد کے برابر کی جائیں، تو وہاں پر ان کو جواب یہ ملا کہ آپ وہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے آپ کو بنایا ہے آپ ان کے برابر ہو جائیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، سب سے زیادہ لو پیڈ جو طبقہ ہے وہ استاد ہے۔ پاکستان کو اگر آپ مائنیوٹلی آبزرو کریں، آپ گجرانوالہ کو دیکھ لیں، آپ کی 80% ایجوکیشن کا بوجھ جو ہے وہ آپ کے اساتذہ نے اٹھایا ہوا ہے، اور وہ ایجوکیشن آپ کے گورنمنٹ انسٹیٹیوشن ہیں، گورنمنٹ انسٹیٹیوشن گجرانوالہ میں تقریباً 20% ہے، باقی 80% آپ کا پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہے، اور پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں پڑھانے والے وہ اسکول لیول کے ٹیچر ہوں یا کالجز لیول کے ٹیچر ہوں، ایک ایم فل یا ایک پی ایچ ڈی کیے ہوئے ڈاکٹر کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ 30,000 25,000 35,000 میں آپ کو پی ایچ ڈی اور ایم فل کیے ہوئے کیمسٹری میں، بایولوجی، بہت بڑا مذاق نہیں ہے؟ ابھی اس سے بھیانک مذاق آپ قوم کے ساتھ کر نہیں سکتے۔ آپ ایم فل کیے ہوئے ٹیچر کو بہت لو پیڈ سیلری پہ رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ اس کو تنخواہ بھی نہیں دیتے۔ ایک 2 تاریخ کو 3 کو 10 کو آپ کی تنخواہ ڈیو ہو جاتی ہے۔ گجرانوالہ کے ایک انسٹیٹیوشن کے علاوہ، چلیں 2 کر لیں، 2 کے علاوہ جتنے انسٹیٹیوشن ہیں وہ سارے کے سارے نہ تو اپنے ٹیچرز کو وقت پر سیلری دیتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑا مذاق یہ ہے کہ وہ 6-7 مہینے پڑھانے کے بعد کالجز لیول پہ وہ ان میں سے 60-70% ٹیچر کو فارغ کر دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے ٹیچر کو ایک تو تنخواہ نہیں دی، اس کے علاوہ آپ نے اس کو جاب سیکیورٹی نہیں دی، اس کو ان امپلائڈ کر دیا۔ اس میں قصور پرائیویٹ اداروں کے مالکان کا بھی ہے، اور اس میں قصور جو ہے وہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کا بھی ہے، وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے۔ مطلب ان کا فیوچر جو ہے وہ بھی سیکیور نہیں ہے، اس کی آمدن اتنی نہیں ہے، تو پھر استاد کیا ڈیلیور کرے گا؟ جس استاد کا فیوچر سیکیور نہیں اور وہ ڈس بیلنس ہو گیا ہے اور وہ معاشرے میں انفٹ ہے۔ ابھی ریسنٹلی آپ کو ایک ادارے کی مثال دے دیتا ہوں، ایک لڑکے کو برین ہیمریج ہوا ہے، 4 مہینے کی اس کی سیلری ڈیو تھی، اور 4 مہینے کی سیلری جب بھی وہ اپنی ارباب بست و کشاد سے، اپنے مالکان سے سیلری مانگتا تھا، اس کو آج کل کر کے اس کو ٹال دیا جاتا۔ وہ اپنے اس انسٹیٹیوشن میں بیٹھا، ڈسٹربنس کا شکار ہوا، برین ہیمریج ہوا، ہاسپٹل میں پہنچا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب اندازہ لگائیں کہ آپ اس استاد کو جس نے قوم بنانی ہے، آپ اس کو مینٹلی ڈسٹرب کرتے ہیں، تو وہ کہاں پر آپ کو، اور اس سے بڑا ظلم میں آپ کو ایک اور بتاؤں، ہمارے بہت بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکر ہیں، اور میں چلیں انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ استاد کو تنخواہ اس کی کریڈیبلٹی کے مطابق ملتی ہے، یا انہوں نے یہ کہا کہ استاد کو تنخواہ اس کی اوقات کے مطابق ملتی ہے، جو انہوں نے لفظ استعمال کیا۔ مجھے اس بات نے بڑی تکلیف، بڑی تضحیک نہیں ہے، سر سے بڑی تضحیک ہو نہیں سکتی۔ میں کہتا ہوں آپ استاد کے ایک پڑھائے ہوئے لفظ کا یہ معاشرہ اس کا اجر نہیں دے سکتا، اور آپ کہتے ہیں کہ استاد کی اوقات کے مطابق اس کو تنخواہ ملتی ہے۔ تو یہ ہمارے بہت، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان موٹیویشنل سپیکرز کو یا ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے بھائی ہم بات کیا کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم یہ بھی اپنی اکثر ٹاک میں کہتے ہیں کہ ہمیں استاد کو امپاور کرنا ہے، آپ اس کو ایجوکیٹ کریں، ضرور کریں، میرا کوئی اعتراض نہیں، آپ اس کو پیڈاگوجی سکھا دیں، اس کو ڈفرینٹ ٹیکس اینڈ ٹیکنیکس آف ایجوکیشن سکھا دیں، اس کو جو جدید زمانے کے قوانین ہیں ضرور سکھائیں۔ وہ بابا بلے شاہ نے کہا تھا 5 رکن اسلام دے تے 6واں رکن ٹک، جے 6واں نہ ہوئے تے 5 جاندے مک۔ تو آپ کے پاس اس بندے کو دینے کے لیے پیسہ نہیں، اس کو دینے کے لیے مینٹلیز نہیں، تو وہ آپ کے معاشرے کو کیا دے گا؟ تو میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ استاد کے ساتھ جو معاشرے نے زیادتی کی ہے اس کو ذرا خدارا اس بات پر غور کریں۔ اچھا عرفان صاحب، یہ بہت سی مطلب تلخ حقیقت اور تلخ باتیں ہیں، جی کیا سمجھتے ہیں کیا اس کا حل کیا ہے؟ کیسے ہونا چاہیے کہ اس استاد کی عزت بھی برقرار رہے اور نئی نسل جو ان سے کچھ سیکھتی ہے ان کو ایسا موقع ملنا چاہیے، ان کے وسائل اتنے ہونے چاہیے کہ وہ اپنی بات کو، اپنی چیزوں کو
پراپر طریقے سے ڈلیور کر سکیں. اچھا بشارت بھائی، اب یہاں پر ایک دوسرے اینگل سے بھی بات تھوڑی سی کر لیتے ہیں. استاد جو ہوتا ہے نا، اس نے معاشرے کو ترتیب دینا ہے. اور استاد وہ ہوتا ہے، آج بھی ایک جگہ پر میں بات کر رہا تھا، یونیورسٹی وہ ہوتی ہے جہاں پر ہم یونیورس کا نالج حاصل کرتے ہیں، اور وہاں پر ایک شخص ہے جس کا نام استاد ہے. اس نے آپ کو وہ یونیورس کا نالج دینا ہے. اب وہ جو یونیورس کا نالج دینے والا استاد وہاں پر کھڑا ہے، اس کو مینٹلی ایز ہونا چاہیے. یہ ٹھیک ہے معاشرے نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. اب اگر دوسرے پہلو سے دیکھا جائے تو ہمارے استاد نے بھی معاشرے کے ساتھ زیادتی کیا، اس پورا بدلہ لیا. اچھا، یہ بھی پھر اس کا مطلب اس کو آپ ریئیکشن بدلہ لیا، ریئیکشن آپ اس کو ریئیکشن کہہ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے ملک میں آپ ایک سیمینار کنڈکٹ کریں، اس میں پڑھے لکھے لوگوں کو بلا لیں اور کسی سے پوچھیں بھائی آپ کیا بننا چاہو گے. آپ کو کوئی یہ کہے گا میں ڈاکٹر بننا چاہوں گا، میں انجینئر بننا چاہوں گا، میں جناب فائنینشیل انالسٹ بننا چاہوں گا. آپ کو کوئی نہیں کہے گا میں استاد بننا چاہوں گا، کیونکہ استاد کو آپ نے فائنینشلی امپاور نہیں کیا. تو آپ کو معاشرے میں کوئی ایسی ٹیکنیک استعمال کرنی چاہیے کہ استاد بننے کے لیے لوگ آگے آئیں. جس طرح فن لینڈ والوں نے اپنے استاد کو فائنینشلی امپاور کیا ہے، اور ایک جگہ پر پرائم منسٹر، ایک جگہ پر پریزیڈنٹ آف امریکہ جائے تو اشارہ اگر بند ہے تو اس کو رکنا پڑتا ہے. لیکن صرف ایک شخص ایسا ہے جو اشارہ توڑ سکتا ہے اور اپنی یونیورسٹی کالج میں پہنچ سکتا ہے، اور وہ استاد ہے. اب قوموں نے اپنے استاد کی اس طرح سے عزت کی ہے کہ انہوں نے، اور آپ کو وہ اشفاق صاحب کا مشہور واقعہ یاد ہوگا کہ انہوں نے ان کا چلان ہو گیا تو ان کو عدالت میں بلایا گیا. عدالت میں انہوں نے کہا کہ مسٹر واٹس یور پروفیشن؟ انہوں نے کہا آئی ایم اے ٹیچر. انہوں نے کہا ٹیچر ان اے کورٹ؟ انہوں نے ان کو وہاں پر کرسی لا کے دی، انہوں نے کرسی پر بٹھا کر استاد کی عزت کی. معاشرے جو استادوں کی عزت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ معاشرہ پھر ریئیکشن میں اس کو ابنڈنس دیتا ہے، تو اس ابنڈنس کو ہم حاصل نہیں کر پا رہے. تو استاد نے معاشرے کے ساتھ اور معاشرے نے استاد کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی. سر مطلب یہ ہے کہ اگر ایکشن غلط ہوا ہے تو ریئیکشن اس سے بھی غلط ہے. آپ دیکھیں آپ کی نوجوان نسل جو ہے استادوں کے، ابھی ریسنٹلی اگر میں آپ سے عرض کروں اور کیمرہ دیکھ رہا ہے، پرسوں ترسوں کا ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے. اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور، وہاں پر ایک کیس پکڑا گیا. 7500 نیوڈ ویڈیوز اینڈ پکچرز پکڑی گئی ہیں وہاں پر. اس میں کیا سچائی ہے کیا نہیں ہے، کیس چل رہا ہے. اس کا وہ میڈیا پر بڑا مشہور آج کل وائرل کیس ہے، وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. CGPA لینے کے بدلے میں، نمبر لگانے کے بدلے میں، آئس پینے کے بدلے میں، شراب پینے کے بدلے میں نوجوان لڑکیوں کی تجارت کی گئی ہے. 7500 سے زیادہ ایسی پکچرز اور ویڈیو ہمارے بچوں اور بچیوں کی پکڑی گئی ہیں کہ خدا کی پناہ. اس میں قصور استاد کا ہے یا سارا معاشرہ اس میں؟ دیکھیں استاد بھی اس میں انوالو ہیں. استادوں کے نام آ گئے ہیں سر، آپ ان ناموں کو گوگل کریں آپ کو مل جائیں گے. وہ استاد موجود ہیں اس میں وہ پروفیشنلز شامل ہیں، وہ گارڈ شامل ہیں، وہ پرووائڈر شامل ہیں جنہوں نے ان کو نشہ پرووائڈ کیا ہے، جنہوں نے ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کی ہیں، اور وہ لوگ شامل ہیں کہ جنہوں نے اس کو روک نہیں ڈالی. تو اب اندازہ لگائیں جب معاشرے میں اس اہم ایجوکیشنل ایشو پر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا تو پھر اس قسم کی تباہی. عرفان صاحب، اس آپ نے بڑا یہ خوفناک سا یہ واقعہ پیش کیا، یہ کنڈیم کیسے کریں گے اس کو؟ سر کنڈیم کرنے کے لیے آپ کو میرے خیال میں وہی تعلیمات جو ہمارے اسلاف کی تھیں. میں آپ کو ایک بات بڑی زبردست بتاتا ہوں کہ وقت کے امام کسی جگہ پر پڑھا رہے تھے اور ان کے سامنے آنے والے وقت کے امام بیٹھ کر علم حاصل کر رہے تھے. تو زانو بیٹھے تھے اور اپنی کتاب کے، وہ قرآن مجید تھا، وہ حدیث کی کتاب تھی، اس کو اتنی احتیاط سے پلٹتے تھے کہ میرے استاد کے کانوں کو تکلیف نہ ہو. تو جب علم درس و تدریس کے مراحل میں اس طرح سے گزرے تو پھر وہ آنے والے وقت کے امام بنتے ہیں. لیکن جب آپ کے معاشرے میں ایجوکیشن میں فائنینس آ جاتا ہے، پیسہ آ جاتا ہے، روپیہ دوڑ پیچھے لگے ہوئے، ہر چیز روپے کے اندر تولی جاتی ہے،
استاد وہ ہوتا ہے جو آپ کو خدا کی پہچان دیتا ہے. چونکہ بشارت و عرفان کی باتیں ہیں, آپ ذرا غور کریں کہ استاد وہ تھا, کسی نے کسی شاگرد سے پوچھا تم کیوں پڑھتے ہو, اس نے کہا میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے خدا کی پہچان ہو. اور جو استاد تھے ان کے, انہوں نے سینہ چوڑا کیا, اپنے ماتھے کو ایسے کر کے ہاتھ لگایا اور ہاتھوں کو اوپر اللہ کی طرف کیا, یا اللہ تیرا شکر ہے یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے جس نے کہا ہے کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے خدا کی پہچان ہو. اب مجھے بتائیں اپنے معاشرے میں آپ کے پاس یونیورسٹیوں کے انبار ہیں, پرائیویٹ یونیورسٹیاں, گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹیاں, کوئی ایسا ٹیچر بتا دیں, کوئی ایسا استاد بتا دیں, کوئی ایسا اسٹوڈنٹ بتا دیں جو علم اس لیے حاصل کر رہا ہو کہ اس کو خدا کی پہچان ہو. ہم تو علم حاصل کرتے ہیں, ہمارے پاس فائنینشیل ریسورسز آئے, میرے پاس پیسہ ہو, میرے پاس گاڑی ہو, میرے پاس بنگلہ ہو. تو جب آپ کی ایجوکیشن کا معیار یہ ہوگا, آپ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, اقبال کہاں سے کہاں کی بات کرتے ہیں, آپ جب وہ حاصل نہیں کرتے تو غفاریو, قہاریو, قدوسیو, جبروت کہاں سے پیدا ہوں گے؟ تو یہ کہانی ہے سر, اور بہت پرانی ہے, اور اس کہانی کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنے اصل کی طرف لوٹنا پڑے گا. اور قومیں وہی ترقی کرتی ہیں سر جو اپنے اصل کی طرف بڑی جلدی لوٹ جاتی ہیں, ورنہ پرابلم ہے. عرفان صاحب بڑی خوبصورت باتیں آپ نے کی, کس بات پہ اس کو کنکلوڈ کریں گے, اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ حل یہ ہے کہ بچوں کو میں اکثر کہا کرتا ہوں, جیسے جاپنیز نیشن نے کائزن پرنسپل بتایا, میرا آنے والا دن کل سے بہتر ہو, میرا آنے والا دن کل سے. آپ اپنے پروسیس میں, اپنے پروسیجر میں, اپنے سسٹم میں ایسا سسٹم ڈیولپ کریں کہ آپ کے ہر آنے والے دن میں آسانی ہو. اور ایک بات وہاں پر بڑی زبردست ہے, وہاں پر مقابلہ نہیں ہے. جہاں پر مقابلہ ہوتا ہے وہاں پر ڈسٹربنس ہوتی ہے. جاپان کا ایک شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے میں کسی ایسی منزل پر پہنچوں جہاں پر میں اکیلا نمبر 1 ہوں. مجھے ایسی نمبر 1 کی پوزیشن نہیں چاہیے, مجھے ایسی پوزیشن چاہیے کہ میرے ساتھ سارا معاشرہ نمبر 1 ہو. اور انہوں نے 1945 میں اس بات پر کام شروع کیا, اور 1965 20 ایئرز میں ہر چیز کے اوپر ایک مہر لگی ہوئی تھی, میڈ ان جاپان, میڈ ان جاپان, میڈ ان جاپان. انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح نمبر 1 کیا کہ وہ اکیلا شخص کامیاب نہیں ہوا, وہ پورا معاشرے کو کامیاب کیا. اور میرا سلوشن یہ ہے, مقابلہ ختم کریں, اپنے اصل کی پہچان کریں, اور ایسا سسٹم ڈیولپ کریں جس میں ہم سب مل کر نمبر 1 کی پوزیشن پر آ جائیں. بس بہت یہی شکریہ جناب عرفان صاحب. عرفان صاحب کی باتیں سنتے ہیں تو ہم بھی کھو جاتے ہیں, اور جی چاہتا ہے سنتے جائیں, لیکن وقت کی ایک لیمیٹیشنز ہیں, ہمیں اس میں رہنا ہوتا ہے. اور یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے پھر کسی وقت اس ٹاپک کو لے کے چلیں گے. عرفان صاحب آپ تشریف لائے, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, بشارت و عرفان کی باتیں آپ کے لیے خوبصورت سی باتیں لے کے ہم آتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ینگ جنریشن تک یہ باتیں, یہ علم جو ہے وہ ہم لوگ پہنچا سکیں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا دھیان رکھیے گا. اپنے میزبان بشارت حسین کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. گرتے اور کمزور بالوں سے پریشان افراد کے لیے خوشخبری. الشفا فیوچر ہاسپٹل گجرانوالہ لا رہا ہے بالوں کے مسائل کے حل کے لیے دنیا کی بہترین امریکن اور یورپین ٹیکنالوجی. ان ٹیکنالوجیز کی مدد سے آپ کمزور اور گرتے ہوئے بالوں سے بغیر کسی درد اور سائیڈ افیکٹ کے مستقل نجات حاصل کر سکتے ہیں. تو اگر آپ بالوں کے مسائل سے پریشان ہیں تو دیر نہ کیجیے, ابھی ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں. Al Shifa Future Hospital. We offer more than your imaginations.